ہے تو فرمایا ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی جو پکڑ ہے وہ بڑی سخت پکڑ ہے۔ اور آج آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں، آج ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ جو اپنے آپ کو سب سے بڑا طاقتور سمجھتا تھا، جو اپنے آپ کو سب سے بڑا سپر پاور کہلاتا تھا، آج خدا کی قدرت کے سامنے، خدا کے قہر کے سامنے، خدا کے غضب کے سامنے اپنی طاقت اور اپنی قوت کے سامنے بے بس نظر آ رہا ہے۔ اپنی طاقت و قوت اس کے لیے کوئی کارآمد ثابت نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ دنیا کو بتلا رہا ہے کہ دنیا والوں، ایک ذات اللہ کی ہے، اسی ذات کے دم سے ساری کائنات چل رہی ہے۔ ایسا نہیں کہ سورج خود بخود نکل رہا ہے، خود بخود ڈوب رہا ہے، دن آ رہا ہے، رات جا رہی ہے، یہ ساری چیزیں خود بخود ہو رہی ہے، اتفاق سے ہو رہی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ساری کائنات کا نظام چلانے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اس کی قدرت کے بغیر ایک پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا ہے۔ اس کی قدرت، اس کے حکم، اس کے منشے کے بغیر کائنات میں کوئی انسان نہ اپنے لیے کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہ دوسروں کے لیے کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اور جو بندہ خدا کی پکڑ میں آ جاتا ہے، جو خدا کے مواخذے میں آ جاتا ہے، تو پھر ساری کائنات، سارے انسان، ساری طاقتیں، ساری قوتیں، سارے پاور سب جمع ہو کر بھی اللہ کی پکڑ سے انسان کو بچا نہیں سکتے، خدا کے مواخذے سے انسان کو بچا نہیں سکتے۔ دنیا میں کوئی انسان کسی انسان کے ساتھ اگر آپس میں کوئی تنازع ہو گیا، کوئی جھگڑا ہو گیا، کسی نے کسی پر ظلم کیا، کسی کو تکلیف دی، تو انسان اس سے ظلم سے بچنے کے لیے اپنے سے اوپر والے کو آواز دے سکتا ہے، اس سے اونچے والے کو، اس سے زیادہ طاقت والے کو آواز دے کر اس سے چھٹکارا پا سکتا ہے۔ لیکن جب اللہ کی طرف سے بندوں کے گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے، بندوں کے ظلم و زیادتی کی وجہ سے جب اللہ کسی کو سزا دینے کے لیے پکڑ لیتا ہے، خدا کی گرفت ہو جاتی ہے، تو خدا کی گرفت سے بچانے کے لیے سارے انسان بھی مل جائے، ساری طاقتیں بھی مل جائے، تو اللہ کی گرفت سے انسان کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ اسی لیے فرمایا بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت پکڑ ہے۔ اور اسی لیے ایک حدیث پاک ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ تم مظلوم کی بد دعا سے بچو، جس پر ظلم کیا جا رہا ہے اس کی بد دعا سے بچو۔ کیونکہ مظلوم جب اللہ سے بد دعا دیتا ہے کسی کے حق میں، اللہ کی بارگاہ میں آواز دیتا ہے، تو وہ دراصل اللہ سے اپنا حق مانگتا ہے، اللہ سے اپنا حق مانگتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں اللہ پاک حق مانگنے والے حقدار کے حق کو اللہ ضائع نہیں کرتا، جو حق مانگتا ہے اللہ اسے ضرور عطا کرتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ مظلوم کی جو آہ ہوتی ہے، اس کی آہ میں اتنا پاور، اتنی طاقت ہوتی ہے کہ دنیا کے کسی میزائل میں اتنی طاقت اور پاور نہیں ہوتا، دنیا کے کسی ہتھیار میں اتنی طاقت نہیں، اتنی تباہی نہیں ہو سکتی جو مظلوم کی آہ سے تباہی مچ سکتی ہے۔ اسی لیے پیارے نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بار بار یہ ترغیب دیتے رہے کہ اے میرے امتیوں، تم لوگوں پر ظلم کرنے سے، زیادتیاں کرنے سے، دوسروں کے حقوں کو دبانے سے تم اپنے آپ کو بچاتے رہو، ورنہ مظلوم کی بد دعا اگر آئے گی تو پھر مظلوم کی بد دعا کو اللہ رائگاں نہیں فرمائے گا۔ اسی لیے آج ہم سب کو قرآن کی آیت میرے لیے، آپ کے لیے، دنیا کے سارے مسلمانوں کے لیے، سارے ایمان والوں کے لیے اور سارے انسانوں کے لیے قرآن کی آیت بتلا رہی ہے کہ خدا کے بندوں کو اللہ کی پکڑ سے، خدا کے مواخذے سے
ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ کی رحمت کے طلبگار ہوتے رہنا چاہیے۔ خدا کی جو قدرت ہے، خدا کا جو پاور ہے، اس کے سامنے دنیا کی انسانوں کی طاقت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ انسانوں کے پاس جو طاقت ہے، جو پاور ہے، یہ بھی اللہ ہی کا دیا ہوا ہے۔ انسان نادان یہ سمجھتا ہے